زید اور لائبہ کی شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ لائبہ اسما کے بھائی کی بیٹی تھی، بچپن کا ساتھ تھا، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ عبیر سے 2 سال بڑی ہونے کے باوجود دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پرسوں ان دونوں کو ہنی مون پر شمالیہ علاقہ جات جانا تھا، پر اس سے پہلے لائبہ نے ان کے سامنے ایک بات رکھی تھی۔ عبیر یونیورسٹی گئی تھی۔ پھپھو، ہماری شادی میں فرحان کا دوست آیا تھا نبیل ایاز، اس کی فیملی ہماری عبیر کے لیے آنا چاہتی ہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ کیسے لوگ ہیں؟ عادل صاحب نے اسے پوچھا تھا۔ پاپا میں تو نہیں جانتی، فرحان نے کہا ہے وہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کی فیملی سے ایک بار مل لیں۔ لائبہ کے کہنے پر عادل صاحب نے اسبات میں سر ہلایا اور ان کو کل چائے پر بلانے کو کہا۔ وہ یونیورسٹی سے آئی تو لائبہ نے اسے خبر سنائی، وہ گمسم ہوئی تھی، اس کا دل آج بالکل خاموش سا تھا۔ پاپا نے انہیں کل بلایا ہے۔ لائبہ کے کہنے پر اس نے غائب دماغی سے سر اٹھا کر لائبہ کو دیکھا۔ چلو تم آرام کرو، شام میں کل کے لیے تمہارا ڈریس ڈیسائیڈ کریں گے، وہ شرارت سے کہتی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی تھی، آنسو دائیں بائیں بہہ کر کنپٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ آپ نے تو کبھی کوئی سرا بھی نہیں پکڑایا میرے ہاتھ میں، اس کے دل میں تکلیف سی ہوئی تھی، وہ رخ موڑتی رو دی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ آئے تھے، نبیل کی ماں، بہن اور بھابھی کو نازک سی عبیر بہت پسند آئی، وہ بالکل چپ سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نبیل ایاز کی بے باک نگاہیں گاہ بگاہ اس پر اٹھ رہی تھیں، وہ بے آرام ہوئی تھی۔ بھائی صاحب ہمیں منگنی کی تاریخ دیں، لیکن ہم شادی میں بالکل دیر نہیں کریں گے، 1 مہینے میں بارات لے آئیں گے ہم۔ نبیل کی ماں نے ہتھیلی پر سرسوں جمائے، اس کے دل کو جیسے کسی نے مسلا تھا، وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بیٹا آپ اپنے کمرے میں جائیں، عادل صاحب نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ڈائننگ روم سے نکلی تھی، نبیل کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ معاملات ایسے طے نہیں ہوتے، آپ لوگ بھی وقت لیں، ہمیں بھی وقت دیں، میرا بیٹا اور بہو کل گھومنے جا رہے ہیں، یہ واپس آ جائیں اور میں اپنے بڑے بھائی سے بھی مشورہ کر لوں۔ عادل صاحب نے متانت سے جواب دیا، جی جی آپ لوگ بیٹی والے ہیں، اچھے سے سوچیں، لیکن بھائی صاحب جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ مان سے بولی تھی، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ عادل صاحب کے کہنے پر اس کی ماں نے سر ہلایا۔ بظاہر تو عادل صاحب اور زید کو نبیل بہت پسند آیا تھا۔ شام کی چائے پر ایمن، داؤد، یوسف صاحب اور نعیمہ لان میں بیٹھے تھے، جب اچانک ایمن نے شرارت سے داؤد کو دیکھا۔ ماما ہمارے گھر میں کتنی بوریت ہے نا؟ وہ ہنوز داؤد پر نگاہیں جمائے بولی، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے بندریا۔ داؤد نے اسے دیکھ کر کہا۔ ایمن نے اسے گھورا تھا۔ بھائی میں سیریس ہوں، وہ منہ بنا کر کہنے لگی۔ تو کیا کریں بھائی، اب تمہارے کہنے پر گانا گانے لگ جائیں سب، داؤد نے اب غیر سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک دم شرارت سے مسکرائی تھی۔ آپ ہاتھ تو کریں، گانا میں خود گا لوں گی۔ وہ اب اس کی گردن میں بازو ڈالتی معنی خیزی سے بولی۔ نائمہ سمجھ چکی تھی، اس نے سوالیہ نظروں سے بہن کو دیکھا۔ تمہیں پیسے چاہیے تو صاف صاف مانگو، پہلے کبھی منع کیا ہے جو مکھن لگا رہی ہو؟ اس کی بات پر ایمن چیخی تھی، بھائی کیا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی؟ ارے بھائی بتا بھی دو، اب مجھے بھی جاننا ہے میری بیٹی کو اپنے بھائی سے ایسا کیا کام پڑ گیا؟ اب کہ یوسف صاحب نے کب ٹیبل پر رکھ کر گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ ماما بابا کیوں نہ ہم بھائی کی شادی کروا دیں، میری بوریت بھی دور۔ واٹ؟ وہ کب ٹیبل پر رکھتا سیدھا ہوا، ہمیشہ کی طرح اپنی شادی کی بات پر بتکا تھا۔ نو وارچڈ بھائی، وی آر سیریس۔ ایمن نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو واپس داؤد، نعیمہ نے کڑے تیوروں سے کہا۔ داؤد بیٹھ جاؤ یار۔ اسے برا پھنستا دیکھ کر یوسف صاحب مسکرا کر بولے۔ اسے ناچار بیٹھنا پڑا تھا۔ مسئلہ کیا ہے داؤد تمہارے ساتھ؟ 2 سالوں سے تم ٹالتے آ رہے ہو، پہلے تمہارے پاس اپنی پڑھائی کا بہانہ تھا، پھر نوکری کا، اب تو 1 سال سے تم سیٹ ہو ماشاءاللہ، اب کیا مسئلہ ہے؟ نعیمہ نے اسے آڑے ہاتھوں کیا تھا۔ میں نے فی الحال شادی کا نہیں سوچا، وہ سر جھکا کر بولا، ذہن کے پردے پر کسی کی بھیگی آنکھوں میں اپنا عکس لہرایا تھا۔ ماشاءاللہ 29 کے تم ہو رہے ہو، اب کیا بوڑھے ہو کر کرو گے؟ یوسف صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور کیا، میں نے تو لڑکی بھی پسند کر لی۔ ایمن نے شوخی سے کہا۔ تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ۔ نعیمہ نے اس کے چہرے کو کھوجا تھا۔ نو ماما ایسی کوئی بات نہیں، اچھا میں سوچوں گا بس۔ وہ کھڑے ہوتے بولا۔ بھائی بیٹھیں تو۔ ایمن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھایا تھا، یقیناً آج وہ برا پھنسا تھا۔ بھائی آپ کو عبیر کیسی لگتی ہے؟ وہ ہاتھوں کی مٹھی اپنے ہونٹوں پر رکھتی شرارتی نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے نام پر وہ چونکا تھا۔ میری تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے اس کو اپنی بہو بنانے کی۔ نعیمہ محبت سے مسکرائی تھی۔ میری تو اپنی بیٹی ہے۔ یوسف صاحب کے لہجے میں شفقت تھی۔ اور میری تو جان ہے وہ۔ ایمن خوشی سے چیخی تھی، لیکن ماما اس میں بچپنا بہت ہے۔ وہ اس کا سنہرا روپ آنکھوں میں بھرتا بولا، شادی سے پہلے ہر لڑکی میں بچپنا ہوتا ہے بیٹا، اب ہماری تانیہ کو دیکھو،
تم سے بھی 1 سال چھوٹی ہے اور اب دیکھو ماشاءاللہ 2 بچوں کے بعد کیسی سمجھدار ہو گئی ہے۔ نعیمہ نے مسکرا کر کہا، اور یار ویسے بھی تم جیسے جن کے ساتھ رہ کر میری بیٹی نے سمجھدار ہو ہی جانا ہے۔ یوسف صاحب نے اس کے غصے پر چوٹ کی تو وہ ہنسا تھا۔ کر کے تو دکھائے میری بیٹی پر غصہ، کان کھینچوں گی اس کے، وہ ویسے بھی اس کے غصے سے پریشان ہو جاتی ہے۔ نعیمہ نے اسے گھورا، وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اور کیا بھائی، اب سے آپ نے اسے بالکل بھی نہیں ڈانٹنا، میری اور آپ کی لڑائی ہر وقت تو آپ اس بیچاری کا خون خشک کیے رکھتے ہیں۔ ایمن نے بھی اسے گھورا، اس کے ذہن میں اس کے شعلہ جوالا روپ آیا تھا۔ پاپا سارے ہی اس کی سائڈ پر ہیں، مطلب یہ شادی کرنے سے صرف میرا ہی نقصان ہے۔ وہ یوسف صاحب کو دیکھ کر بولا تو وہ بھی ہنسے تھے۔ بھائی وہ اتنی لونگ اور کیئرنگ ہے، ایمن محبت سے بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ جب آپ سب لوگوں کا ووٹ اس کی طرف ہے تو میری کس نے سننی ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بے چارگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یاہو، مطلب آبی میری بھابھی، واو آئی لو یو بھائی۔ وہ زور سے چیختی اس کے گلے لگی تھی۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتا مسکرایا تھا۔ ہم لوگ کل ہی جا کر بھائی صاحب سے رشتہ مانگتے ہیں، میں تو فوراً نکاح کروں گی، آپ کے بیٹے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نعیمہ سے اپنے جذبات چھپائے نہیں گئے تھے۔ ماما اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ان کی بےتابی پر ہنسا تھا۔ یہ جلدی ہے، سن رہے ہیں آپ؟ اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ تاریخ لے کر آؤں گی، دیکھیے گا آپ۔ وہ شوہر کو دیکھتی خفا خفا لہجے میں بولی، ایسا نہ ہو نعیمہ، آپ تاریخ لے آئیں اور آپ کا بیٹا اپنی بارات والے دن ڈیوٹی پر ہو۔ یوسف صاحب نے بھی اس پر چوٹ کی تھی۔ اچھا جو مرضی آئے کریں، بس مجھے 1-2 دن پہلے بتا دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہنستے ہوئے بولا تھا، میں ابھی جا کر آبی کو بتاتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو کر بھاگنے لگی تھی۔ ارے ارے، جب داؤد نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، نہیں بیٹا، پہلے ہم بڑوں کو بات کرنے دو، ابھی ابیر سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر اسبات میں سر ہلا گئے۔ داؤد اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر پلٹا، تصور میں وہ نازک سراپا آ سمایا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ زید کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانے کے لیے اس کے گھر پر موجود تھا جب وہ سامنے آئی۔ کل کی باتوں کا اثر تھا، داؤد نے گہری استقاحت بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کے ٹراؤزر، شرٹ، اس پر وائٹ دوپٹہ کے، وہ اسے کچھ بجھی بجھی لگی۔ بھائی آئی ول مس یو، وہ زید کے گلے لگتی بھیگے لہجے میں بولی۔ وہ چونکا تھا۔ ابھی تمہیں بخار ہے؟ زید نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بھائی میں ٹھیک ہوں۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ زید کے بازو سے لگ کر منمنائی تھی، امی اس کا خیال رکھیے گا، وہ اسما سے بولا تھا۔ وہ مسلسل خود پر اس کی نظریں محسوس کرتی بے چین ہوئی تھی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ پہلے کبھی ان کو میں دکھی نہیں اور آج دماغ خراب کر رہی ہیں۔ لائبہ سے مل کر وہ ایک نظر اس کو گھورتی لب بھینچ کر وہاں سے چلتی بنی۔ کوئی بات نہیں ابیر عادل، آج ہی تمہارا دل اور دماغ کے 14 طبق روشن ہونے والے ہیں۔ اس کی پشت کو دیکھ ہونٹوں پر دلکش مسکان سے جائے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کے سارے طبق روشن کرنے والی تھی۔ اچھا ہوا بھائی صاحب آج آپ گھر آ گئے، ہمیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ یوسف صاحب اور نائمہ ان کے گھر پر موجود تھے۔ لو بھائی، آج تو ہمیں بھی تم لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بلکہ تم دونوں سے تم لوگوں کی سب سے قیمتی چیز مانگنے آئے ہیں ہم۔ یوسف صاحب نے ایک نظر نعیمہ کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ بالکل، نعیمہ نے مسکراتے ہوئے تائید کی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ہماری بیٹی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے ابیر؟ ان کے لہجے میں ابیر کے لیے محسوس کیے جانے والی محبت تھی۔ بھابھی ابیر کو بخار ہے، سو رہی ہے، اسما نے بتایا۔ ارے میں دیکھ لوں اپنی بیٹی کو، وہ پریشانے سے اٹھنے کو تھی جب اسما نے انہیں تسلی دی۔ ابھی اٹھے گی تو آپ مل لیجیے گا۔ آپ بتائیں نا کیا کہہ رہے تھے آپ لوگ؟ اسما کی بات پر وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ عادل یار، ہم تم سے تمہاری جان ابیر کا ہاتھ داؤد کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ ان کی بات پر عادل نے خاموشی سے اسما کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا عادل، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ یوسف صاحب نے استفسار کیا۔ بھائی مجھے بھی آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنی تھی۔ پھر عادل صاحب نے انہیں نبیل ایاز کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ سیڑھیوں پر اس کے قدم رکے تھے۔ تو تم لوگ داؤد پر نبیل ایاز کو فوقیت دے رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ اس کا دل دھڑکا۔ اسما فوراً سے بولی، نہیں نہیں بھائی صاحب، داؤد اپنا بچہ ہے، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اپنی بات کہتے انہوں نے اپنے شوہر عادل اعظم کو دیکھا تھا۔ بالکل، یہ تو ہماری خوش بختی ہے کہ داؤد ہماری بیٹی کا نصیب ہو، لیکن ہمیں ایک بار ابیر سے پوچھنا چاہیے۔ عادل صاحب کی محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ واپس مڑی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، نہ بھی پوچھتے تو میں خود اپنی بیٹی سے پوچھتا۔
یوسف صاحب کی بھی آواز آئی، وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی، بیڈ پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمیشہ میرے دل سے کھیلتے رہے، اب اور نہیں، اب میری باری ہے۔ داؤد یوسف کا رویہ انجانے میں شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے آڑے آ گیا تھا۔ تم میری سب سے پیاری بیٹی ہو، زید اور تانیہ سے بھی زیادہ۔ عادل صاحب نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا۔ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبائے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا۔ تانیہ کے لیے جب رضا کا رشتہ آیا تو میری بہن کا بیٹا ہونے کے باوجود ہم نے اس سے پوچھا تھا۔ اس کی رضامندی کے بعد میں نے اپنی بہن کو ہاں کہی تھی۔ عادل صاحب جیسے تمہید باندھ رہے تھے، وہ ان کے شانوں میں منہ چھپائے اپنے اندر اٹھتی قیامت کو روک رہی تھی۔ اسما چائے کا ٹرے رکھے دوسرے صوفے پہ آ بیٹھی۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے نبیل ایاز کا رشتہ آیا ہے؟ ہم نے ان سے وقت مانگا ہے لیکن وہ رکے تھے اور ساتھ ہی اس کا دل رکا تھا۔ آج بھائی اور بھابھی تمہارے لیے داؤد کا رشتہ لائے ہیں۔ اس نے آنکھیں میچی تھی۔ پاپا میں وہ رکی تھی۔ اسی سمے ابیر عادل کے دل نے دہائی دی تھی، ہاں ہاں بولو بیٹا، جو میرا بیٹا کہے گا وہی ہوگا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کب سے رکے آنسو اس کے فیصلے پر ماتم کرتے احتجاجاً گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ کس سے بیٹا؟ وہ سمجھنے کے باوجود الجھن سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ اسما نے پہلو بدلا، داؤد۔ اس نے اپنے دل پر پاؤں رکھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے ابیر؟ کیا کمی ہے داؤد پہ؟ اسما اس پر برسی تھی۔ ایک منٹ اسما، مجھے بات کرنے دو ابیر سے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بیوی کو منع کیا جو غصے سے بیٹی کو گھور رہی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، میں تم پر کبھی زبردستی نہیں کروں گا ابیر، پر داؤد کو منع کرنے کی کوئی وجہ؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ پاپا، ان کا میرا مائنڈ نہیں ملتا، ویسے بھی میں نے ان کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا۔ آپ دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں پر اپنے دل کے خلاف جانا شاید دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ پاپا، آپ کسی سے بھی کر دیں میری شادی، نبیل یا کوئی اور، میری ہاں ہے۔ وہ کہہ کر اٹھی تھی۔ اسما بھی اٹھی تھی اس کے ساتھ۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں اسما بیٹھ جاؤ۔ عادل صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں واپس بٹھایا، اور تم بھی یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اسے واپس بٹھایا تھا۔ جو میری بیٹی کہے گی وہی ہوگا، پر میں چاہتا ہوں تم آج کی رات داؤد کے بارے میں سوچو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سوچ کر جواب دو، جس کے لیے تم کہو گی میں اس کے لیے ہاں کر دوں گا۔ انہوں نے پیشانی چومے تھی۔ تھینک یو پاپا۔ وہ بھی ان کا گال چومتی اپنی ماں کے پاس آئی۔ اسما بیٹی کی محبت سے ہار گئی تھی۔ ماما، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی تھی۔ نہیں میری جان، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں سے بیٹی کی پیشانی چومی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کو کیا بتاؤں پاپا، میں نہ جانے کتنے سالوں سے ہر رات انہی کو سوچتے سوچتے سوتی ہوں۔ بیڈ پر لیٹے وہ سسکی تھی۔ پر اب نہیں، جس محبت میں عزت کا سودا کرنا پڑے اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ وہ تکیہ منہ پر رکھے کروٹ بدل گئی تھی۔ تانیہ نے اسے بہت سمجھایا تھا، اسما نے، زید نے وہاں سے فون کیا تھا، اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ لائبہ نے اسے صاف صاف کہا کہ اس کا وارڈ بھی داؤد کی طرف ہے۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ عادل صاحب نے سب کو ڈانٹا تھا، جو میری بیٹی چاہے گی وہی ہوگا، میں بھائی کو خود سنبھال لوں گا۔ خبردار جو کسی نے ابیر کو پریشرائز کیا۔ ان کی سختی سے کہنے پر سب چپ ہوئے۔ ایمن کو اب تک کوئی میسج کال نہیں آئی تھی۔ اسے یوسف صاحب نے سختی سے منع کیا تھا، ابیر کو خود فیصلہ کرنے دو۔ ایمن کو پتا تھا ابیر کا جواب کیا ہوگا۔ وہ خوش تھی اس لیے مطمئن بھی تھی، شاید اسی وجہ سے اس نے ابیر سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ابیر نے بھائی کے لیے منع کر دیا۔ ایمن کے سر پر دھماکہ ہوا تھا جیسے، ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ میں بات کروں گی اس سے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ہر انسان کو حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ وہ ہماری بیٹی ہے تو کیا اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں؟ اس نے داؤد کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ یوسف صاحب نے پیار سے اسے سنبھالا تھا۔ نہیں پاپا، میں اس سے ایک بار ضرور بات کروں گی، اگر پھر بھی وہ نہیں مانی تو میں زندگی میں کبھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ وہ جذبات سے بولتے بولتے رو دی تھی۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، اپنوں میں ایسی باتوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا۔ یوسف صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ پاپا، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میرے بھائی میں کیا کمی ہے؟ وہ سوسو کرتی بولی۔ یوسف صاحب نے بے بسی سے نعیمہ کو دیکھا۔ اچھا ادھر آؤ۔ نعیمہ نے محبت سے بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ اگر ہماری بیٹی کسی رشتے کے لیے منع کر دے تو کیا ہم اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کریں گے؟ کیا داؤد تمہیں پریشرائز کرے گا؟ نعیمہ نے اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹاتے پوچھا۔ کوئی داؤد یوسف جیسا بندہ میرے لیے رشتہ بھیجتا تو میں کبھی منع نہیں کرتی۔ اس کی بات پر دونوں کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ جی بالکل، کیونکہ آپ اپنے بھائی کی بات کر رہی ہیں۔ نعیمہ نے اس کے سر پر چپت ماری تھی۔ نہیں ماما، یہ بات میں اپنے بھائی ہونے کے ناطے نہیں کر رہی۔ وہ کسی بھی لڑکی کے لیے بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوں گے۔
ماما آئی ایم شور، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، وہ بالکل چپ تھا جیسے کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ایمن اس کے سامنے کتا رو گئی تھی۔ اس کی مرضی ایمی، تم ایموشنل ہو رہی ہو۔ وہ اس کے رونے پر مسکرایا تھا۔ بھائی آپ کو ذرا برا نہیں لگا؟ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ ریجیکشن ہر کسی کو بری لگتی ہے، لیکن مجھے میری عزت زیادہ پیاری ہے۔ میں جا کر اس سے جواب طلبی کروں تو یہ میری انسلٹ ہے۔ اسے آپشن دیا گیا، اس نے سلیکٹ نہیں کیا۔ بات ختم۔ جتنی آسانی سے اس نے بات ختم کہہ دیا تھا، داؤد یوسف کے اندر اتنی آسانی سے بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں واقعی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ ابیر، عادل، تم واقعی کم عقل ہو یا اس بار عقل سے کام لیتے ہوئے داؤد یوسف سے اب تک کے سارے بدلے لے گئی ہو؟ اس نے اپنے اندر کی آگ کو کم کرنے کے لیے اپنی شرٹ اتاری۔ اسی کو ہائی سپیڈ کر کے اس نے لائٹر سے لبوں میں دبائے سگریٹ کو شعلہ دکھایا۔ اب ساری رات اس نے یہی شغل جاری رکھنا تھا۔ تو ابیر عادل کو میرا بھائی اپنے لیے سوٹیبل نہیں لگا؟ وہ اس کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی، سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے سراپا سوال تھی۔ اسے یہاں آ کر پتہ چلا کہ ابیر نے نبیل ایاز کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ایمی، کتنے دنوں بعد آئی ہو تم؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی خوشی سے بولتی اس کے گلے لگ گئی، اور لگتا ہے اب شاید دوبارہ نہیں آ پاؤں گی۔ ایمن کی آواز بھیگی تھی، اس نے اپنے بازو باں نہیں کیے تھے۔ بیٹھو نا، کیا کھاؤ گی؟ میں بنا کر لاتی ہوں، تم جب تک کوئی اچھی سی منہ۔ وہ خوشی سے بولتی کمرے سے باہر جانے کی تھی جب ایمن نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ کیوں کر رہی ہو ابیر تم یہ سب؟ کیوں؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتی چیخ ہی تو پڑی تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں ایمی؟ وہ انجان بنی تھی۔ تمہیں نہیں پتا تم کیا کر رہی ہو؟ اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ کیوں ابھی کیوں؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ گئی۔ ایمن اب رو رہی تھی۔ کیا کر رہی ہوں یار؟ شادی ہی تو کر رہی ہوں۔ اپنے لہجے کو حد الامکان ہلکا پھلکا بنا کر اس نے بات کو مذاق کا رنگ دینا چاہا تھا۔ تم کیسے اس چھچورے بندے سے شادی کر سکتی ہو ایمی، جبکہ تم بھائی سے محبت کرتی ہو؟ نہیں کرتی میں ان سے محبت۔ وہ آنکھیں چراتی رخ موڑ گئی۔ کتنے ہی آنسو ابیر کی گالوں کو چھوتے نیچے گر گئے تھے۔ نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہی ہو تم ابھی؟ خود کو یا بھائی کو؟ وہ سختی سے اس کا بازو تھامتے اسے سیدھا کر گئی۔ مجھے جس سے شادی کرنی ہے میں اس کے لیے ہاں کر چکی ہوں ایمن۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے فرائز اور کوک لے کر آتی ہوں۔ وہ مضبوطی سے کہتی آگے بڑھنے کو تھی جب ایمن پھر سے اس کے سامنے آئی، اور وہ جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی ایمن کو دیکھ کر چونکی۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ آنسو کیوں؟ نہیں کرتی تم میرے بھائی سے محبت تو تمہارا چہرہ اتنا بجھا بجھا کیوں ہے ابیر؟ میرے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو تم، پر اس سے زیادہ تم اپنے آپ کے ساتھ کر رہی ہو۔ نہیں کرو آبی، تم نہیں رہ پاؤ گی ان کے بغیر۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ محبت کسی اور کے ساتھ اور شادی کسی اور کے ساتھ اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتی ہے آبی۔ وہ اب اس کے دونوں شانوں سے تھامے چلائی تھی۔ ہاں کرتی ہوں میں ان سے محبت، مشکل ہے میرے لیے کسی اور کے ساتھ رہنا۔ دل کی دھڑکن دھڑکنے کے ساتھ ان کا نام لیتی ہے امی۔ وہ بولتے بولتے اس کے شانے پر سر رکھ کے سسکی تھی۔ ایمن ساکت ہوئی تھی۔ لیکن محبت کی قیمت اگر عزت ہوگی تو ابیر عادل ایسی لاکھ محبتیں قربان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ وہ اس کے شانوں سے سر اٹھا کر اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں بولی تھی، تم غلط سمجھ رہی ہو آبی۔ بھائی نے خود تمہارے لیے ہاں کی تھی۔ تم ایک بار پھر سوچ لو آبی۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتی جلدی جلدی بول رہی تھی جب ابیر نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی بھی کچھ نہیں ایمی، میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتی قطعیت میں بولی، میرے بھائی کی محبت کو ٹھکرا رہی ہو تم۔ پھر بھی میری دعا ہے اللہ کرے تم خوش رہو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے کہتی اس کی پیشانی چومتی بولی۔ دونوں کی آنکھیں برس رہی تھی۔ محبت ہی تو نہیں کرتے وہ مجھ سے۔ زبان بول نہیں پائی، اس کا دل کرلایا تھا۔ لیکن آبی، اتنا ضرور بولوں گی، میرا دل توڑا ہے تم نے۔ وہ روتے ہوئے بولتی کمرے سے نکل گئی۔ دل تو میرا بھی ٹوٹا ہے ایمی۔ وہ قدم در قدم چلتی بیڈ پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا، وہ برداشت کر گیا تھا، لیکن وہ اس پر نبیل ایاز کو فوقیت دے رہی ہے، یہ بات اس کی انا پر تازیانے کی طرح لگی تھی۔ اگلے دن وہ اس کی یونیورسٹی کے گیٹ پر تھا۔ ایمن آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ ایمن کو اس سے بات کرتا سن چکا تھا۔ ایمن اور ابیر کے بیچ مکمل ناراضگی نہیں تھی، بلکہ عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس کے باوجود پہلے کی طرح نہ صحیح ضرورتاً بات چیت کا رشتہ قائم تھا۔ اسے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر ابیر کا ڈرائیور گاڑی سے اتر کر باہر آیا۔ سلام صاحب۔ وہ وردی میں ملبوس داؤد کو دیکھ کر سلام کر گیا۔ وعلیکم سلام۔ گل خان تم گھر جاؤ، بی بی کو میں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اسے دیکھ کر گلاسز اتارتا بولا، جی صاحب۔ وہ سر ہلاتا پلٹا جب اس کی آواز پہ رکا۔ سنو، اپنی بی بی کو فون کرو، تم لینے آئے ہو۔ اس کی ہدایت پر عمل کرتا وہ واپس جا چکا تھا۔ کچھ منٹوں بعد وہ اسے آتی دکھائی دی۔
بلیک شرٹ پر اجرک کا کوٹی نما ایپلک، بلیک ہی ہلکے گھیر کی شلوار اور بلیک شیفون کا دوپٹہ جس کے چاروں اطراف میں اجرک کی پائپنگ تھی، وہ چاہ کر بھی نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ عبیر نے اپنی گاڑی کی تلاش میں چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ جب نظر اس پر پڑی جو اسے دیکھ کر سن گلاسز لگاتا اس کی طرف بڑھا تھا، ہمیشہ کی طرح وردی میں ملبوس داؤد یوسف کو دیکھتے ہی اس کا دل کی دھڑکن رکی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں بول کر مڑنے کو تھا جب اس کی بات پر واپس پلٹا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ویسے بھی میرا ڈرائیور آ چکا ہے۔ اسے دیکھے بغیر وہ ایک قدم آگے بڑھنے کو تھی جب وہ اس کے سامنے آیا۔ اسے میں نے واپس بھیج دیا ہے۔ وہ ہاکی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے نہایت سکون سے بولا، پر اس کا سکون برباد کر گیا۔ کہیں ایک اسٹوڈنٹ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ میں ابھی اسے واپس غصے سے بولتی وہ اپنا موبائل نکال کر ڈرائیور کو کال کرنے لگی تھی جب وہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے گیا۔ عبیر، اگر تم چاہتی ہو یہاں تماشا نہ ہو تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ میرا سیل واپس کریں شرافت سے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لینے کے لیے وہ اچکی تھی۔ اس کا موبائل اپنی شرٹ کی اوپری جیب میں رکھ گیا تھا۔ ایک دو اسٹوڈنٹ دلچسپی سے رک کر ان کو دیکھنے لگے۔ عبیر نے دانتوں پر دانت جما کر اسے گھورا تھا۔ مجھے میری شرافت دکھانے پر مجبور نہیں کرو، چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ وہ جس انداز میں بولا وہ دانت پیستی پیر پٹکتی اس کی گاڑی میں کی طرف بڑھی تھی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے بیٹھنے کے بعد سارا غصہ گاڑی کے دروازے پر نکالا تھا۔ ایڈیٹ! سرکاری گاڑی کا سوچ کر وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ اپنی جاب چھوڑ کر لوگوں کی ڈرائیوری نہیں کریں گے، پھر اپنی ہی بات سے کیسے پھر گئے آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی طنزیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تم سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں اس لوفر سے شادی کرنے کی وجہ۔ اس نے بامشکل خود کو نبیل ایاز کو مہذب لفظوں سے پکارنے سے روکا تھا، پر سن گلاسز اتار کر گاڑی کو سائیڈ پر روک کر اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل خوف سے دھڑکا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ میری مرضی، میری زندگی ہے، میں جس سے چاہے شادی کروں، جس سے چاہے شادی کرنے سے منع کر دوں۔ آخری جملہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ اوہ، تو عبیر عادل مجھے ریجیکٹ کرنے سے زیادہ اس تھرڈ کلاس آدمی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا سوچ کر خوش ہیں؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اسے اپنی پیشانی سلگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تھرڈ کلاس نہیں ہے، کم از کم اس میں اتنے گٹس تو ہیں نا، مجھے پسند کیا تو دنیا کے سامنے مجھے اپنانے کو تیار ہوا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، انداز بہت کچھ پاور کروانے والا تھا۔ اس تھرڈ کلاس لوفر کمینے آدمی کی تمہارے لیے پسندیدگی تو میں زید کے ولیمے پر ہی جان گیا تھا، جس طرح سے اس کی غلیظ نظریں تمہاری۔ وہ غصے سے کہتا ایک دم خاموش ہوا، مارے شرم کے عبیر کا سارے جسم کا خون اس کے چہرے پر آ سمٹا تھا۔ اس کی آنکھیں جھکی تھی، وہ سمجھ گئی تھی وہ اس کی شرٹ کے گلے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے کچھ پل خود پر قابو پا کر نظریں داؤد یوسف کے سپاٹ چہرے پر ڈالی تھی۔ آپ یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے یعنی عبیر عادل نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا اور آپ سے یہ بات برداشت؟ جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ عبیر۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر دھاڑا تھا۔ احساس توہین سے داؤد کا چہرہ سرخ ہوا تھا، اس کا دل پوری قوت سے کانپا تھا، آنکھیں پانیوں سے بھری تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے فراق میں پاگل ہو جاؤں گا؟ ہیٹ تو تم ہو سکتی ہو عبیر عادل، پر میں تمہارا رانجھا ہرگز نہیں ہوں، وہ استہزائیہ انداز میں کہتا ہلکے سے اسے چھوڑ گیا۔ کتنے ہی آنسو اس کے رخسار پر بہے تھے۔ بازو پر اس کی سخت گرفت کے برعکس ہمیشہ کی طرح اس کی باتوں نے عبیر عادل کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا۔ پھر کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ اپنے گال صاف کرتی چیخی تھی، لیکن آنکھوں کو آج جم کر برسنا تھا، شاید صرف یہ جاننے کے لیے کہ نبیل ایاز کو چوز کرنے کی وجہ۔ میں سننا چاہوں گا، اس تھرڈ کلاس کمینے انسان میں ایسا کیا ہے جس نے عبیر عادل کو اس قدر امپریس کر دیا کہ وہ اپنی پوری زندگی اس کمینے انسان کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں چھپانے کے لیے آنکھوں پر سن گلاسز چڑھا گیا تھا، پھر سگریٹ سلگھا کر ہونٹوں میں دبائی۔ سگریٹ کو لائٹر کا شعلہ دکھا کر اس نے ایک نظر عبیر پر ڈالی، جس نے اسی وقت سر اٹھا کر داؤد کو دیکھا تھا۔ محبت! وہ چونکا تھا۔ داؤد کے دل نے اسی سمے ہارٹ بیٹ مس کی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ اوہ، تو عبیر عادل کو پہلی ملاقات میں ہی نبیل ایاز سے محبت ہو گئی۔ ویری گڈ! وہ طنزیہ انداز سے ہلکی سی تالی بجا گیا تھا۔ نہیں، مجھے کبھی زندگی میں پڑی ایک بات یاد آ گئی، وہ اب سامنے دیکھ کر پرسکون انداز میں بولی تھی۔ سگریٹ کا کش لے کر اس نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ اس کا ہر انداز بے چینی ظاہر کر رہا تھا۔ شادی اس سے کرو جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ اس کی بات پر وہ سگریٹ لبوں پر لگا گیا۔
اس سے نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بھیگے لہجے میں کہتی وہ داؤد یوسف کے چہرے پر اپنی محبت کا تھپڑ مار گئی تھی۔ وہ ساکت ہوا تھا۔ عبیر نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑا تھا، اب وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ بھیگی آواز اسے مضطرب کر گئی۔ وہ جو اب تک ساکت بیٹھا تھا ایک دم گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آدھی جلی سگریٹ کو گہرا کش لے کر اس نے باہر پھینکی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ تیسرا سگریٹ جلا رہا تھا۔ سب کچھ جلدی طے ہو گیا تھا۔ نبیل ایاز کے گھر والوں کو جلدی تھی۔ زید کے آتے ہی ان لوگوں نے 2 بار چکر لگایا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ ان کو 1.5 مہینے بعد کی تاریخ دے دی گئی۔ عبیر نے اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ لیا تھا۔ نبیل کی ماں بہنوں نے عروسی جوڑے اور جولری کے پیسے دیے تھے، وہ اپنی پسند سے لے لے سب کچھ۔ تانیہ اور لائبہ کے اصرار کے باوجود وہ نہیں گئی تھی۔ اس نے اپنے جہیز کی ایک سینڈل تک خود جا کر نہیں خریدی تھی۔ تانیہ اور لائبہ اور تو اور نعیمہ کے سمجھانے پر بھی ایمن اس سے ملنے نہیں گئی تھی۔ اس بیچ ان کے پیپرز بھی ہو گئے تھے۔ عبیر کو لگتا تھا وہ صرف پاس ہو جائے تو بڑی بات ہوگی۔ داؤد 1 مہینے سے ایک کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ آج اس کا نکاح اور بارات تھی۔ ایمن رہ نہیں پائی۔ وہ صبح 11 بجے آئی تھی۔ خود پر قابو نہ پاتے وہ عبیر کے گلے لگتی رو دی تھی۔ عبیر نے بھی اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑے تھے۔ لائبہ نے نم آنکھوں سے بمشکل دونوں کو جدا کیا تھا۔ ایمن اس کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ ڈل گولڈن اور ڈیپ ریڈ شرارے میں مناسب میک اپ، اس پر حزن و ملال مزین سندر روپ ایمن کو چونکا گیا تھا۔ جس کا نصیب میری بہن بننے جا رہی ہے وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ کرے وہ تمہاری قدر کرے۔ خوش رہو ہمیشہ، آمین۔ ایمن نے خود پر قابو پاتے اسے گلے لگایا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگی تھیں۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا۔ تھکن کے باوجود اسے شادی میں شرکت کرنی تھی۔ جلدی سے نہا کر اس نے اپنے لیے بلیک شلوار قمیض نکالی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے بالوں کو برش پھیرا، پھر پرفیوم اٹھا کر خود پہ اسپرے کیا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پر نظریں پڑتے ہی اس نے پرفیوم رکھ کر کال پک کی تھی۔ ہاں بولو لطیف۔ وہ فون کو کان اور کندھے سے لگائے بیڈ پر بیٹھ کر جوتے پہن رہا تھا۔ واو یار دیٹس گریٹ نیوز۔ واو یار یہ تو بہت زبردست خبر ہے۔ کیا نام بتایا تم نے لطیف؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا، موبائل کو ہاتھ میں پکڑ گیا۔ اس کی پک اور ڈیٹیل مجھے واٹس ایپ کرو ابھی کے ابھی، میں لائن پر ہوں۔ اس نے کہہ کر موبائل بیڈ پر پھینکا، پھر جھک کر جوتے پہنے اور کھڑا ہوا تھا۔ جب اسے واٹس ایپ پر میسج کی ٹون بجی، اس نے جلدی سے میسج چیک کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل میں پتھریلے ہوئے۔ لطیف ایک ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، گاڑی لے کر وہاں پہنچو کوئک، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ پھر موبائل جیب میں رکھ کر اس نے اپنا ریوالور نکالا۔ بلش چیک کر کے وہ اجلت سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ دلہن بنی سر جھکائے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر رقم دکھ باقی سب نے رخصتی میں شمار کیا تھا۔ ایک ایمن تھی جو اس کے دکھ کے رازدار تھی۔ ایمن اس کے پاس بیٹھی اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان تکلیف دہ خاموشی تھی۔ جب بارات آنے کا شور اٹھا، اس نے سختی سے ایمن کا ہاتھ تھاما۔ ایمن نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ عبیر نے بھیگی آنکھوں اور کپاتے لبوں سے نفی میں سر ہلایا۔ ایمن کی اپنی آنکھیں ڈبڈبائی تھی۔ عبیر رونا نہیں، سب کچھ مجھے دے دو، اپنے دل کا بوجھ، دل کی تکلیف میرا بس چلتا عبیر، ابھی کے ابھی تمہاری جھولی میں زمانے بھر کی خوشیاں ڈال دوں۔ میں نے تمہارے لیے اتنی دعائیں کی ہیں، یقین کرو میرا رب تمہارے دامن کو آج خوشیوں سے بھر دے گا، آمین۔ تم سمجھو یہی تمہارا نصیب تھا، میں نے دل سے تمہارے اچھے نصیب کی دعا مانگی ہے۔ وہ برستی آنکھوں سے اس کی پیشانی چومتی بولی، بڑی ماما، بڑے پاپا مجھ سے ناراض ہوں گے نا ایمی؟ اتنے دنوں سے جو بات اسے کھائی جا رہی تھی وہ آج کہہ گئی۔ تم ان کی بیٹی ہو آبی، وہ کیسے تم سے ناراض ہو سکتے ہیں بھلا؟ ایمن اب کے مسکرائی تھی۔ ہاں جنہیں تم ناراض کر بیٹھی ہو وہ نہ جانے کب سے گھر نہیں آئے، اور وہ یہ بات اسے کہہ نہیں پائی۔ اس منہ سے کہتی نہ جانے، انجانے میں سارا قصور تو اسی کے بھائی کا نکلتا تھا جو اپنی محبت میں دھڑکنے والے دل کو توڑ بیٹھنے کا گنہگار ہوا تھا۔ جان کنی کا عذاب کوئی اس سمے عبیر عادل سے پوچھتا۔ اس کے پہلو میں ایک طرف زید جبکہ دوسری طرف عادل عازم تھے، جبکہ دوسری جانب نبیل اور اس کے چچا اور ماں بیٹھے تھے۔ سامنے بیٹھے مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ عبیر عادل ولد عادل عازم، آپ کا نکاح نبیل ایاز ولد ایاز محمود کے ساتھ باعوض 1 لاکھ سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ آنکھوں کے پار اس دشمن جاں کا شبیہ لہرایا تھا۔ اس کے دل کی تکلیف کچھ اور بڑی تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ بولو بیٹا۔ عادل صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے قبول کرنے کے لیے منہ کھولا تھا جب کسی کی آواز پر جی بھر کے ٹھڑکی تھی، رکے مولوی صاحب، اتنی کیا جلدی ہے؟ حاضرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ نبیل نے پہلو بدلا تھا۔ داؤد یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یوسف صاحب نے بامشکل خود پر قابو پایا تھا، پر لہجے میں ناگواری لیے ہوئے تھا۔ ارے پاپا، میرے کچھ خاص مہمان غلطی سے آپ لوگوں کے معزز مہمان بنے بیٹھے ہیں،
ہم تو بس ان کو لینے آئے ہیں۔ وہ نبیل کو دیکھ کے بولا، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ آپ کے بیٹے کو اتنی تمیز نہیں ہے کیا؟ نکاح جیسا مقدس موقع پر ایسی بےہودہ حرکت کا کیا مطلب ہے اس کا؟ نبیل کی ماں اچانک کھڑی ہوئی تھی۔ زید بھی پیشانی پر بل لیے داؤد کو گھورتا کھڑا ہوا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو شرم آپ کے بیٹے کو آنی چاہیے۔ وہ ایک دم آگے بڑھتا اسے کالر سے پکڑ کر زمین پر گرا چکا تھا۔ نبیل کے گلے کا ہار داؤد نے زور سے کھینچا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے داؤد؟ زید آگے بڑھا تھا۔ مجھے میرا کام کرنے دے۔ وہ جیب سے پسٹل نکال کر نیچے گرے نبیل پر تان گیا تھا۔ عبیر نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے تھے۔ داؤد، کئی آوازیں اٹھی تھیں۔ معصوم لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنسا کر ان کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرتا ہے یہ کمینہ۔ اب کہ اس نے نبیل کے پیٹ پر لات ماری تھی وہ بلبلایا۔ عادل صاحب صوفے پہ گرے تھے۔ یوسف صاحب نے بھائی کو سنبھالا تھا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں۔ اس کی ماں آگے بڑھی تھی۔ وہیں رکے۔ وہ ہنوز پسٹل نبیل پر تانے ان کی طرف ایک ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ اور تو خود بتا سب کو، کمینے کیا کرتا ہے تو؟ ایک نظر دلہن بنی عبیر کو دیکھ کر آج جیسے اس نے خود پہ آپا کھویا تھا۔ اس کے سر کے بالوں کو پکڑتے وہ چیخا تھا، مجھے معاف کر دو۔ نبیل نے اس کے پیر پکڑے تھے۔ بتا سب کو کمینے۔ داؤد نے پسٹل اس کے سر پہ ماری۔ وہ کرہایا تھا۔ داؤد کا چہرہ شدت اور جذبات سے سرخ پڑا تھا۔ میں یہ شادی دل سے کر رہا اس سے پہلے وہ جملہ پورا کرتا اس کے منہ پہ پڑنے والا داؤد کا زور مکے سے خون کا فوارہ نکلا تھا۔ چھوڑو میرے بیٹے کو، میں تمہارے خلاف ہائی کورٹ میں جاؤں گی۔ تم؟ نبیل کی ماں تڑپتی ہوئی آگے بڑھی۔ عبیر کو چکر آیا تھا۔ عبیر، ایمن نے اس کا ہاتھ سہلایا۔ ایمن، تانی، عبیر کو ڈریسنگ روم میں لے جاؤ۔ یوسف صاحب کے کہنے پر انہوں نے اسے اٹھایا جو ایک زندہ لاش کی مانند اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ بول کمینے، بتا اپنی ماں کو کتنی معصوم بچیوں نے تیری وجہ سے خودکشی کی ہے۔ وہ اس کے سر کے بال اپنی مٹھیوں میں لیتے بولا اور اپنے کان پر پڑنے والی ان جان لرزہ جملوں نے اس کی آدھی جان نکالی تھی۔ اگر یہ نہ آتے تو؟ اس سوچ کے آتے وہ لڑکھڑائی تھی۔ سر، اسے ہمارے حوالے کر دے۔ لطیف نے اسے روکنا چاہا جو غیظ و غضب سے نبیل کی جان لینے کی طرف پر تھا۔ ہاں، میں ویڈیوز بناتا ہوں لیکن یہ شادی میں پورے خلوص۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتا وہ اس پر پل پڑا تھا۔ داؤد سر۔ زید، لطیف اور اس کے بندوں نے بامشکل اسے قابو کیا تھا۔ میری بیٹی، میری بچی۔ اسما صوفے پر دائیں بائیں سر ہلائے رو رہی تھی۔ شکر کرو اسما، ہماری بچی غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ گئی۔ نعیمہ نے انہیں تسلی دی تھی جبکہ ان کا اپنا لہجہ نم تھا۔ آدھے مہمان چلے گئے تھے، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے رک گئے تھے۔ ایسے کسی لڑکی کی بارات آ کر چلی جائے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ اس نے تو فیصلے کا حق ہمیں دیا تھا، ہم نے خود اس کے لیے۔ وہ عادل صاحب کا ہاتھ تھامے بری طرح رو رہی تھی۔ تو ابیر عادل، میری باری میں تم نے فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے کرتا خود پر ہنسا تھا۔ اسما، سب جانتے ہیں ہماری بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے گا۔ ابھی چلو بس، اس کا بھی سوچو، اس پر کیا گزر رہی ہوگی، گھر چلو۔ عادل صاحب گلگوئی لہجے میں بولتے ان کا ہاتھ تھامے اٹھاتے ہوئے بولے، زید سمیٹو سب یہ۔ بھائی، آپ سب مہمانوں سے میری طرف سے معذرت کر لیں، کھانا کھا کر جائیں۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر بولتے چاہ رہے تھے۔ یوسف صاحب جو کب سے بھائی کا غم اپنے دل پر محسوس کر رہے تھے، ایک دم آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے وہ ضبط نہ کرتے ان کے کندھے پر سر رکھتے رو دیے تھے۔ او بھائی، کچھ آنسو بیٹی کو رخصت کرتے وقت کے لیے بھی بچا رکھو۔ وہ اپنے آنسو روکتے مسکرا کر بولے۔ یوسف صاحب کے کہنے پر عادل صاحب نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ داؤد جو فون پر مصروف تھا، ایک نظر باغ کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجی تھیں۔ میری بیٹی دلہن بنی اگر اپنے ہی باپ کے گھر واپس چلی جائے تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ وہ کہتے ہوئے داؤد کے طرف بڑھے تھے جس نے خود پر ضبط کرتے سختی سے دانت پر دانت جمائے تھے۔ میں تو کل بھی اسے تمہاری فرزندی میں دینے آیا تھا، آج بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ یوسف صاحب داؤد کی گردن پر ہاتھ ڈالے اسے ساتھ لیے عادل صاحب کے سامنے لائے تھے۔ عادل صاحب نے ایک نظر اس کے سپاٹ چہرے پر ڈالی تھی۔ میری بیٹی کی کم عقلی تھی، میں معافی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے رو دیے تھے جب وہ اچانک ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ نہیں چاچو، ایسا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ انہی کے گلے لگ گیا تھا۔ ماحول پل میں بدلا تھا۔ لائبہ بھاگی بھاگی ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ چلو جی، بی پنوں کو تیار کرو، نکاح خواہاں کو دیر ہو رہی ہے۔ اس کی شوخی سے بولنے پر ایمن، تانیہ اور عبیر تینوں نے ہی ہونک پنے سے لائبہ کو دیکھا تھا جو ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ دبائے عبیر کی طرف بڑھی تھی۔ جب ہیرو کوئی اور تھا تو ویلن ہیروئن کو کیسے لے جاتا؟ اس نے اس کے ماتھے پر ٹیکا درست کیا۔ عبیر کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ کیا سسپنس پھیلا رہی ہو لائبہ؟
تانیہ نے چڑھ کر اس کے بازو پر تھپڑ مارا۔ اتنی زبردست انٹری دی ہے، ہیرو نے ولن کو مار مار کر جیل پہنچا دیا، اب بھی نام لینے کی ضرورت ہے کیا؟ لائبہ نے برا سا منہ بنا کر اپنا بازو سہلایا۔ ابیر کا حلق خشک ہوا تھا۔ یہو، میری دعائیں قبول ہوئی آبی۔ وہ چیختی ہوئی بے ساختہ اس کے گلے لگی تھی، جو آنے والے وقت کا سوچتی خوف سے اپنے ہوش کھونے کو تھی۔ میں یہ ٹھیک نہیں۔ اس نے اسما کے سامنے احتجاج کرنا چاہا، کیونکہ اسے پتا تھا اب ایسا بالکل نہیں چاہے گا۔ ابیر، یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں، اپنے باپ کی سانسوں پر رحم کرو، تمہاری ضد نے یہ دن دکھایا ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ امی مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں سچ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ وہ اس کا شرارہ بیڈ پہ پھیلاتی اٹھنے کو تھی جب ابیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کوئی بات نہیں بھائی، تمہیں ہوش میں لے آئیں گے، فکر نہ کرو، وہ شوخی سے بولی تھی۔ ابیر کے دل کی دھڑکن آج ریکارڈ بنانے کے موڈ میں تھی شاید۔ ایمن، وہ رہان سی ہوئی تھی۔ یار پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بھائی تمہیں دیکھتے ہی دیوانے ہو جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے تمہیں ان کے غصے کے بجائے ان کے پیار کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ بدتمیز ایمن، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ دونوں بہن بھائی اس کی جان لینے کے در پہ تھے آج شاید۔ امی باہر آؤ ذرا، دولہے صاحب کی جیب ہلکی کروائیں، پھر دلہن کا دیدار نصیب ہوگا۔ تانیہ کی پرشوق آواز پر ایمن باہر بھاگی تھی، جبکہ وہ بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی تھی، جو پسلیاں توڑ کر اب باہر آنے کو بےتاب تھا۔ ہٹو امی سامنے سے، وہ خشک لہجے میں بولا۔ اس کے اکھڑے اکھڑے لہجے سے اندر بیٹھی وہ مزید کانپتی تھی۔ ایسے ہی ہٹ جائیں بھائی، مفت میں بیٹھے بٹھائے ایسی پیاری نازک سی دلہن مل گئی ہے جناب کو، جیب خالی کرو شاباش۔ تانیہ نے دروازے پر مزید پھیل کر اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے۔ نہیں خیر، مفت میں تو نہیں، ایمرجنسی میں بھی اپنا پورا خرچہ کروا گئی ہے محترمہ۔ اس کے لباس اور جولری کی برابر رقم اسی وقت نبیل کے گھر بھجوا دی تھی اس نے۔ یہ بات بھی ایمن نے اسے بتا چکی تھی۔ اس بات سے اندازہ ہو رہا تھا داؤد یوسف اپنا حق پر کسی اور کی ذرا سی بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ چلیں، آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ آپ کی ہی ہے، ان کے سارے اخراجات بھی آج سے آپ کے۔ لائبہ نے شرارت سے کہا۔ ابیر کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ بالکل، اور میں اپنی چیزوں کا ٹیکس ادا کر چکا ہوں، اب ہٹو سامنے سے۔ وہ بیزاری سے ایمن کا بازو پکڑتا بولا تھا۔ ارے بھائی، یہ والا ٹیکس سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کی ادائیگی کے بعد ہی دلہن ملتی ہے۔ ایمن نے لاڈ سے اس کا بازو تھاما تھا۔ ایمی، میں بہت تھکا ہوا ہوں سیریسلی، یہ لو، یہ تم لوگ رکھ لو، اب ہٹو آگے سے۔ وہ اپنا پورا والیٹ ان کے طرف بڑھاتے ہوا بولا۔ بڑی جلدی ہے اندر جانے کی جناب کو؟ تانیہ نے آنکھیں گھمائیں۔ داؤد نے لب بھینچے تھے۔ ارے بھائی، سارا نہیں، بس 50,000۔ وہ اس کے والیٹ سے 50,000 اور ATM کارڈ نکال کر والیٹ واپس اسے دیتی سامنے سے ہٹی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس کے ہاتھ سے والیٹ لیا اور پھر کمرے کا دروازہ کھولا تھا جب ایمن نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بھائی، I love you a lot۔ وہ شدت جذبات سے اسے زور سے گلے لگا کر نم لہجے میں بولتی باہر بھاگی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ دروازہ لاک کر وہ پلٹا، اب اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ابیر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔